آج کل جو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ایک کیمرہ یا مائک لے کے وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہوں. مین سٹریم اور نیشنل میڈیا کو ہم نے ان بیلنس کر کے صحافت کو گلی گلی بچھا دیا. اگر کوئی صحافی یا کوئی پولیٹیکل ورکر کوئی مثبت چیز بتاتا بھی ہے تو اس کو کرٹیسائز کر دیا جائے. ایسی چیزیں تو آ جاتی ہیں, گورنمنٹ اتھارٹی بھی بنا دیتی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا. حل تو گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن اپنی ذمہ داری جو ہے وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ کرنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد اور آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس خصوصی پروگرام میں, جس میں ہم نے کچھ جرنلسٹ کو دعوت دی ہے جن کا بنیادی طور پہ تعلق ہے سالٹ رینج میڈیا کلب سے ڈسٹرکٹ جہلم. ہم ان لوگوں سے بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا کی فیلڈ میں اس وقت کیا کیا چیلنجز ہیں, کیونکہ یہ تمام لوگ ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ میڈیا کے کیا کیا چیلنجز ہیں. پھر ہم تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں گے کہ آنے والے وقت میں جو لوگ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے, یعنی وہ کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر میڈیا کی فیلڈ میں آئیں. پلس ماڈرن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے ہمارا رول ختم ہو جائے گا. اس میں تھوڑی سی بات ظاہر ہے مختصر یہی کروں گا کہ جو ون سکلڈ پرسن ہے یا جن کے پاس بہت کم سکلز ہیں, آبویسلی اے آئی جو ہے نا وہ ان کو ٹیک اوور کر لے گی, لیکن جو ملٹی سکلڈ پیپل ہیں اور جو بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کے لیے اے آئی کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو استعمال کریں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ سپیریئر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. تو ہم اس ساری گفتگو میں ان سے بات چیت کریں گے. تو ہم آغاز کرتے ہیں راشد خان صاحب سے, ان کا بھی تعلق ہے سالٹ رینج میڈیا کلب سے, تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جرنلزم میں کیسے آئے اور اس وقت یہ کیا چیلنجز فیس کریں. السلام علیکم راشد خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر میں آغاز بس یہاں سے کروں گا, میں چاہوں گا مختصر آپ نا یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا میڈیا کی فیلڈ میں اور اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے میجر چیلنج کیا ہے؟ میرا تعلق میڈیا سے اس حوالے سے کہ ہم علاقائی جرنلزم پر زیادہ فوکس کرتے ہیں جو مسائل سے ریلیٹڈ ہے, اور اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ صحافی جو ہے اس کا کام ہے سچ کو سامنے لے کر آنا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو چیلنجز ہیں, عام روٹین میں بھی چیلنجز تو ہر فیلڈ میں آتے ہیں, لیکن صحافی کے لیے جو چیلنج ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ادھوری معلومات بہت ناقص ہوتی ہے, ادھورا علم. تو سب سے پہلے جرنلسٹ کو اپڈیٹ ہونا اور ساتھ ایجوکیٹڈ ہونا. اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو بھی صحافی جس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے ان اداروں کو وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ جو نمائندے ان کے اٹیچ ہیں ان کو تربیتی ورکشاپس کروائیں, آنے والے ڈیجیٹل سیٹ اپ میں ان کو انٹروڈیوس کروائیں, ان کی ورکشاپس کا انعقاد کروائیں. اور جہاں تک بات ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ مصنوعی ہے, یہ کبھی بھی انسان کا اس لیول پہ مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس سے گھبرانے کی بجائے اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں, فرینڈلی استعمال کریں, اس کو ایز اے اپنے فرینڈ کے استعمال کریں, اس کی ہیلپ سے مسائل کو اجاگر کریں, اور جو علاقے پسماندہ ہیں ان کے مسائل کو فرنٹ پہ لے کر آئیں. ان چیزوں کی مدد سے آج کل زیادہ آسان ہو گیا ہے, پہلے کی نسبت کام کم کرنا پڑے گا اور بہتر کام ہوگا اس سے. سر میرا اگلا سوال جو ہے نا سرفراز عباس صاحب آپ سے بھی ہے, آپ بھی اسی کلب کا حصہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, آپ چاہے کوئی ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیں, میڈیا کے حوالے سے بات کر لیں, فیک نیوز, فیک تھم نیلز اور بالکل ایک ایسی انفارمیشن جو کہ عام عوام شاید اس پہ ٹرسٹ بھی کر لیتی ہے کسی حد تک. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو تھوڑا بہت سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور کیوں ویورشپ کے لیے سارا کام ہو رہا ہے, لیکن عام عوام اس کو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ اور آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جرنلزم کو آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. میرا نام سرفراز عباس, جیسے کہ آپ نے بتایا سالٹ رینج کا میں سرپرست اعلیٰ ہوں. سر میرا تو بلکہ میں نے آپ سے سوال بھی یہ کرنا تھا کہ جو ہمارا یہ جو پیکا ایکٹ آیا ہے, ٹھیک ہے جی, جس میں ہمارے صحافی دوستوں نے یا کافی اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے, تو جو صحافی کا کام ہوتا ہے نا, جو اصل صحافی یا جو جرنلسٹ ہوتا ہے, وہ جو کسی پہ تنقید برائے تنقید بھی کرتا ہے, جو اصل پڑھا لکھا صحافی ہوتا ہے
وہ اپنی تحریر میں حدق امیز الفاظ استعمال نہیں کرتا. بہت خوبصورت، بالکل ایسے. صحافی کو جو چاہیے، جو صحافی ہے، جو اصل جرنلسٹ ہے، دیکھیں آج کے دور میں جو آج کل میڈیا کا جو دور ہے، جس کے پاس ٹچ والا موبائل ہے، ہر بندے کے پاس اپنا کیمرہ ہے، اور ٹھیک ہے، وہ صحافی بن جاتا ہے، وہ پوسٹر لگانا شروع کر جاتا ہے. ایک ہمیں اپنے آپ کو وہ دکھانے کی، یا اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کی، ہمارے آج کل سوشلزم پہ ہر بندہ اپنی پہچان اپنے طور پہ بنانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کے پہ جو گورنمنٹ نے جو فوکس کیا ہے، یہ پی کے ایکٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ جھوٹی خبریں جو یعنی کہ جس کو جو آتا ہے، یعنی کہ کاپی پیسٹ. ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ، یعنی ریگولیٹری اتھارٹی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی پراپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو صحافی ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا صحافی ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتا ہے، وہ کسی کے نہ تو وہ جھوٹی خبر لگاتا ہے، نہ وہ کسی کی کاپی پیسٹ کرتا ہے. وہ اپنے ریسورس کے ذریعے اس چیز کو پہلے ویریفائڈ کرتا ہے، پھر وہ آگے چلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. جی. طیب عمیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا بھی تعلق اسی کلب سے ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے میڈیا کی، جرنلزم کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کریکولم ہے میڈیا کا، جو پڑھائی جاتی ہے جرنلزم یا میڈیا اسٹڈیز جہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی کی، کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے، اور اگر ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ سر آپ کا. میں طیب عمیر ملک، میں بھی ممبر ہوں سالٹ رینج میڈیا کلب کا. تو میں خود بائی پیشن اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور میں نے ایک نام استعمال کیا تھا کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں. اور جو کویسچن آپ کا ہے نا، اور جو میں اس چیز سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ ایک ہی چیز ہے کہ نیگیٹیوٹی، اس کے اوپر ہمیں ورک کرنا چاہیے. کہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہوں، کچھ بھی ہوں، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ عام ہے، اور یہ پازیٹیو کی طرف کسی کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں. تو اگر کوئی صحافی یا کوئی پولیٹیکل ورکر کوئی مثبت چیز بتاتا بھی ہے، تو اس کو کرٹیسائز کر دیا جاتا ہے. مطلب عام لفظوں میں کہ کرٹیسزم حد سے زیادہ ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو میرا مقصد بھی تھا سوشل میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ بتانے کا، کہ آپ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں، مثبت استعمال کریں. اب چونکہ صحافی بھی اسی میڈیم کو یوز کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ایک حقیقت ہے. تو اگر عام بندہ بھی اسی میڈیا کا یوز کر کے اپنے مسائل اجاگر کرے، یا اس کا پازیٹیو وے میں استعمال کرے، تو ہم ایک اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سوشل میڈیا سے. تو اب جو سب سے ضروری سٹیپ ہے وہ یہ لینے والا ہے کہ اس سے نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے. ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز لازمی شامل ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا نیگیٹیو ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جی بالکل، مطلب اس کی یوز کے اوپر نا، ہاں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے. صرف نیگیٹو یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. جی سید مسرت حسین کاظمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کئی برسوں سے جرنلزم کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کو لوگ بھی جانتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جیسے انہوں نے کریکولم پہ بھی بات کی، امپرومنٹس پہ بھی بات کی، یہ جو سچویشن ہے اس وقت سوشل میڈیا کی بھی، اور دوسرا جو میڈیا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی پرسیپشن بلڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنے نریٹو پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کو بہتر کرنے کا کوئی حل آپ جو تجویز کریں تاکہ ہم بھی، گورنمنٹ بھی، ادارے بھی اس پہ سوچیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے انسٹیٹیوٹ کا شکریہ. اور مسرت کاظمی میرا نام ہے، اور سالٹ رینج میں ایز اے چیئرمین میں کام کر رہا ہوں. آپ نے جو بات کی وہ بہت زبردست ہے کہ بعض اوقات ہم باتیں کر جاتے ہیں، تنقید بھی ہو جاتی ہے، لیکن مین چیز ہوتی ہے اس کے سلوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جیسے آپ کا کویشچن بھی یہی تھا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. تو سلوشن میرے خیال میں، میرے ذہن میں جو ہے وہ 2-3 ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ایک تو یہ ہے کہ صحافت کی بھی کچھ درجہ بندی ہم کر سکتے ہیں، اس کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پروفیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جرنلسٹ ہوتے ہیں. ایک ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جیسے علاقائی جرنلزم ہوتی ہے، دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے، دونوں کا اسکوپ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں اگر اپنے علاقے کے حوالے سے بات کروں، ایک تو وہ اوپر والی جرنلزم ہے، لیکن اگر علاقے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ صحافت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل پہ صحافی لکھوا لیا ہے اور گاڑی کے اوپر آپ نے لکھوا لیا کہ جرنلسٹ ہے، یا آپ کے پاس وہ ایک کارڈ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریس کارڈ آ گیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت ہوگی. اگرچہ یہ صحافت نہیں ہوتی. صحافت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہمیں کرنی چاہیے، اور چھوٹے اسٹیشن پہ یہ ضرور کرنی چاہیے، کہ وہاں پہ جو ٹریننگ کے سیشنز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے.
پہلا کام ہمارا جتنے بھی ٹریننگ ہے، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، اور یہ میں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صرف اپنے شہروں تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ چھوٹے علاقوں تک جائیں اور وہاں پہ یہ جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ ضرور کنڈکٹ کرنے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحافی کے لیے کم از کم کچھ ایک کرائٹیریا ہمیں ضرور ایڈجسٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے جیسے پہلے بات کی ہے کہ جس کے پاس کارڈ آ گیا، جس نے موٹر سائیکل پہ پریس لکھوا لی وہ صحافی بن گیا. پراپر کوئی لائسنس ہونا چاہیے، کوئی پراپر ایک کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ اس کے پاس کوئی ہونا چاہیے. دیکھیں کسی فیلڈ میں بھی آپ جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس کوئی ایک سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ آپ بس مائک اٹھائے اور آپ کے پاس کیمرہ موجود ہے تو آپ اپنے آپ کو صحافی کہلوانا شروع کر دیں گے. ہاں آپ کوئی انٹرٹینمنٹ کا کام کر لیں، وی لاگنگ کر لیں، لیکن صحافت میں نہ. پھر جرنلسٹ یہ عام شعبہ نہیں ہے. اس میں قرآن میں خدا نے قسم اٹھائی ہے، والقلم، قلم کی قسم. تو یہ عام بات نہیں ہے. تو اس کے لیے جو لوگ آنے چاہیے وہ انتہائی پروفیشنل ہونے چاہیے. ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہو کہ یہ ہم عام کام نہیں کر رہے، اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرنے ہیں. ہم جب ایشوز اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہمارا ایشوز حل کرنا مقصد نہیں ہوتا. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا. حل تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری جو ہے وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹریننگ، دوسری اپنی ایجوکیشن، اور تیسری یہ ہے کہ آنیسٹی. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید صحافت میں ہم اپنا اچھا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. چودھری سلیم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی انہوں نے کچھ سلوشنس کی بھی بات کی، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی سی بات کی، اور خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ جو ایکٹ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں تو آ جاتی ہیں، گورنمنٹ اتھارٹی بھی بنا دیتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ جی چودھری سلیم باغری نام ہے، پریزیڈنٹ ہوں میں سالٹ رینج میڈیا کلب کا. ہم نے پیکا ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. اب پیکا ایکٹ جو ہے، ایکٹ تو پہلے بھی ہم ریگولیٹ تو پہلے بھی ہو رہے تھے اس سے، پیکا ایکٹ کے آنے سے دیکھنا یہ کہ پیکا ایکٹ کی ضرورت پڑی کیوں ہے. ہم نے بیسیکلی مین سٹریم میڈیا کو، نیشنل میڈیا کو ان بیلنس کر دیا ہے. جب اس کو ان بیلنس کیا ہے تو اس کا ویور جو ہے وہ دیگر ذرائع کی تلاش میں چلا گیا، سوشل میڈیا کی جانب چلا گیا، رومر کی طرف چلا گیا. ایسے تو اس میں اب نہ تو سوشل میڈیا نہ سینہ گزٹ جو ہے کسی ریگولیٹری اس میں آتی ہیں. اصل جو میڈیا کام کر رہا تھا اس کو ہم نے ان بیلنس کر کے نئے راستے کھول دیے. نئے راستے کھول دیے ہیں، وہ ایک براڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ بڑی فیلڈ ہو گئی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لامحالہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیزیں چاہیے ہمیں، میں سمجھ گیا ہوں، جو کہ آئین اور قانون سے بھی تھوڑی مطابقت نہیں رکھتی ہیں. اس میں ذکر پہنچتی ہے ہمیں بھی، جو ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت کام کرتے ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پیکا اپنا یہ ایکٹ تو ہونا چاہیے، بلکہ موجود ہے، تھا پہلے اس سے، لیکن اب تھوڑا سا امپلیمنٹیشن اس کی درست نہیں تھی. اور اس میں سب سے زیادہ اس میڈیا کو جو ہے نا، وہی بات آئی ہے کہ مین سٹریم اور نیشنل میڈیا کو ہم نے ان بیلنس کر کے صحافت کو گلی گلی بچھا دیا ہے. تو یہ اصل اس میں پرابلم ہوئی ہے. محبوب جیلانی صاحب، میں پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو پہ، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ایک کیمرہ یا مائک لے کے وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے تو اس پہ آپ تھوڑی سی بات کیجیے گا. اور پھر اگر گورنمنٹ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بناتی ہے، کوئی اس پہ کام کرتی ہے، تو اس پہ عوام کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. مطلب عام جو لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اپنا کوئی سوئچ کر لیں، کوئی اور کام کر لیں، کسی اور طرح کا کام کر لیں، لیکن پیور جو صحافت ہے جس میں سوال جواب ہیں، کسی چیز کو کریدنا ہے، اس کی طرف وہ نہ آئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم، میرا نام ملک محبوب جیلانی ہے اور میں سالٹ رینج میڈیا کلب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. صحافت بیسیکلی ایک مقدس پیشہ ہے. اس میں یعنی کہ آپ نے قربانی دینی ہے. اس میں فائدہ کی بجائے آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. پہلے تو یہ آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جو ہمارے ملک میں سیٹ اپ ہے صحافت کا اور سیاست کا، یہ ملتا جلتا ہے. ان دونوں کے لیے بنیادی طور پہ میں شارٹ کٹ میں یہ بولوں گا، نہ تعلیم کی نیڈ ہے جو ابھی چل رہا ہے سلسلہ. آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، کارڈ مل جاتا ہے،
اور ہر بندہ اس میں صحافی ہے، اور صحافت کے لیے کوئی آپ کی حدود و قیود نہیں ہے کہ اب یہاں سے صحافی سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ سوشل میڈیا کا بندہ ہے، اس میں اب یہ جو ٹک ٹاک ویلاگ اور ڈفرینٹ چیزیں چل گئی سب ہیں، کچھ مکس ہو گیا. اس میں اتنا مکس ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا صحافی کون ہے اور سوشل میڈیا والا کون ہے اور مسائل کو اجاگر کرنے والا کون ہے. اور دوسرا، ہر دوسرا بندہ، یعنی کہ اگر آپ کی لمٹ ہو جائے کہ یہ ایجوکیشن ہے، یہ اس کی سرٹیفکیشن ہے، جب تک آپ سرٹیفکیشن نہیں دیں گے، تربیت نہیں دیں گے، کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی. ٹریننگ بھی تب ہوگی جب آپ کسی کا ایگزام ہوگا، بالکل ٹھیک. کسی سے آپ کوئی پوچھیں گے، اس کو بیسکس پتہ ہوں. آپ کو چھوٹی سے چھوٹی جاب کے لیے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ کو فٹر، مکینک، پلمبر، ہر کام کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی. بالکل ٹھیک. صحافت ایک ایسا وہ بنا لیا کہ ایک تو پیپر بے انتہا ہے، جو مطلب ہر دوسرے بندے کے اخبار ہے جس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ پبلش ہوتا ہے، کہاں پہ جو مرضی ہے جو دل کرتا ہے لوگ چھاپ دیتے ہیں. صحافت کی آڑ میں لوگوں کی توہین کی جاتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس کو اپنی مقصد کے لیے ڈھال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحافت کو مسائل کے لیے بہت کم لوگ، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 1 یا 2% ہے وہ بھی شاید زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہوگا. ہر بندہ اس کو یوز کر اپنے مقصد کے لیے. گورنمنٹ کو اگر پی ایکٹ اس نے بنانا بھی ہے تو اس میں پبلک فیور کے لیے بنائے، نہ کہ اپنی سہولت کے لیے بنائے کہ کوئی جب ان پہ آئے تو اپنی سہولت کے لیے بنا لیں اور جب وہ خود چلے جائیں تو ان کو صحافیوں کو یوٹیلائز کر لیں. جی راشد خان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اس پہ ساری دائرہ کہ ہم نے تھوڑی سی پرابلمس کو ڈسکس کیا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اتنا ہی اس کو کر سکتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ 1 لائنر یا 2 لائنر یہ بتائیں کہ ان ساری پرابلمس کا ایک تو حل آپ کے ذہن میں کیا ہے اور کس طرح ہم سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی تھوڑی بیٹرمنٹ کی طرف کم از کم چلے جائیں. جی بیٹرمنٹ کے لیے سب سے اہم تو جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا باضابطہ طور پر امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ اصول، قواعد و ضوابط بنا دیں گے اور وہ سب کے لیے ضروری ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا. اس میں دونوں کام ہو جائیں گے، آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ دونوں ڈفرینشیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مکسنگ کام خراب کر رہی ہے. تو سوشل میڈیا الگ ہو، جرنلسٹ علیحدہ ہوں اور ٹریننگز. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیز کنفیوژن بنا رہی ہے عوام میں اور یہیں سے ان کو پرابلم ہوتی ہے جھوٹی خبر اور سچی خبر کے درمیان فرق کرنا. تو ٹریننگز اور اصول و ضوابط کے تحت جرنلزم کا سرٹیفکیٹ یہ جو ہے مین پوائنٹ ہے. سرفراز عباس صاحب، آپ نے پہلے بھی کافی اچھی گفتگو کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کا کوئی پیغام جرنلسٹ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، عوام کے لیے؟ تو موسٹ ویلکم. سر ایک تو عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو ہر صحافی ہوتا ہے نہ تو بلیک میلر ہوتا ہے نہ پیسے لینے والا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم سالٹ رینج میڈیا کا رجسٹرڈ پرنٹ خان کے پلیٹ فارم سے یہاں حاضر ہیں. ہمارے پوری تحصیل میں ایک یعنی کہ دعویٰ ہے کہ ہمارا 1% جو ہمارا ورکر ہے یا ہمارا نمائندہ ہے کلب کا، اس پہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ بلیک میلر ہے یا پیسے لینے والا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا. جی ایک تو یہ چیز جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. باقی جو جیسے راشد بھائی نے کہا ہے کہ صحافیوں کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، SOPs ہونی چاہیے، اس کے مطابق صحافی اپنا کام کریں. صحیح. طیب عمیر ملک صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی مسائل آپ نے سنے ان کا حل کیا ہے، یا کم از کم ہم تھوڑا سا بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ جی سر، آپ کا شکریہ. اچھا، ایک تو میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے. صحیح. تو اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایتھکس یہ ایز اے سبجیکٹ اب سٹارٹ سے پڑھایا جانا چاہیے. اب چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب وہ بات نہیں رہی کہ انفلوئنسر صرف پڑھا لکھا آدمی ہوگا. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انفلوئنسر وہ بھی ہے جو دہاڑی لگا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ہے. اب انفلوئنسر وہ ہے جس سے ویورشپ انفلوئنس ہوتی ہے، اسی کی چیز کو اڈاپٹ کرتی ہے. تو پھر اس وجہ سے ضروری ہے کہ اب ایتھکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اب کچھ سال پہلے صرف انفلوئنسر جو تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا اچھا انفلوئنس جاتا تھا. اب ایسے لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اب نیگیٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہے. تو ایتھکس کا سبجیکٹ اب لازمی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی وجہ سے اب کتنے لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں. تو پھر اب آپ کو ایسی عادات اپنانی چاہیے کہ کسی پر برا اثر نہ پڑے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل. جی مسرت حسین کاظمی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آیا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی، ہم ابھی اس میں شامل ہیں، تو آخری حل، آخری تجویز کیا ہے؟ میرے خیال میں 3 سٹیپس میں اگر اس کو بہت شارٹ کیا جائے. سر. سب سے پہلی ایجوکیشن، نمبر 2 ٹریننگ، اور نمبر 3 رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. یہ 3 اگر ہم کام کر لیں
تو میرے خیال میں ہم بہت اچھا کچھ کر لیں گے صحافت. سر رسپانسبلٹی کس کس کی آتی ہے یہ بھی ذرا آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں. رسپانسبلٹی دیکھیں بحیثیت ایک صحافی پہلے تو ہماری آتی ہے کیونکہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے پبلک کو. ہم جو کچھ دکھائیں گے چاہے وہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں چاہے وہ قلم سے لکھ رہے ہیں, جیسا ہم کریں گے ایسے ہی عوام نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ ایک بنار ہوتا ہے, لوگوں کے ویوز بھی بنار ہوتا ہے, لوگوں کی اندر ایک چیز پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. راستہ ہم نے دکھانا ہے, گائیڈ لائن ہم نے دینی ہے. اگر صحافی خود پازیٹیو ہوگا تو معاشرہ اچھا ہوگا, اور اگر صحافی میں نیگیٹیوٹی ہوگی, نیگیٹو چیزیں دکھائے گا تو معاشرے میں بھی نیگیٹیوٹی پھیل جائے گی. تو وہ رسپانسبلٹی ہماری ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پازیٹیو, سب دوستوں نے بھی یہی کہا, عمیر نے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پازیٹیوز کی طرف جانا پڑے گا. معاشرے کی اصلاح ہم نے کرنی ہے, معاشرے کو لے کے ہم نے چلنا ہے, اور وہ جو چہرہ دکھانا ہے وہ پازیٹیو چہرہ دکھانا ہے. ہاں اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہائی لائٹ بھی ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ بجائے کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلیں, بلکہ ہمارا کام اصلاح والا ہونا چاہیے, نہ کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا کسی کو بلیک میل کرنا. بالکل ٹھیک ہے. سلیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی ابھی ڈسکشن ہوئی اس کے پیرائے میں, اور آپ نے خود بھی ظاہر ہے کہ اس کا ایک انالیسس کیا ہوگا, اس ساری سچویشن کا کیا حل ہے اور اس حل کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کہ جیسے ان تمام دوستوں نے کہا ہے کہ حل تو اس کا وہی ہے کہ تعلیم و تربیت لازم ایک جز ہے, ریگولیٹر پراپر ہونا چاہیے, اور اس فیلڈ کے اندر بھی کم از کم جو نیشنل ادارے ہیں, مین اسٹریم ادارے ہیں, ان کو کارڈز دیتی دفعہ یا اپنی اتھارٹی صحافی کو دیتی دفعہ اس کی کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن کا, اس کی مائنڈ سیٹ کا بھی امتحان لینا چاہیے. تو یہ سسٹم جو ہے نا اب جیسے جیسے پھیل رہا ہے, اس کو اگر اس سطح پہ کلوز کیا جائے یا ریگولیٹ کیا جائے صحیح پراپر طریقے سے, پھر تو درست ہے. اب جس وقت یہ اپنا سوشل میڈیا بالکل بوسٹ یعنی کہ پکڑ جائے گا, جیسے ہمارے یہاں کسی زمانے میں یہ چنگ چی کی معمولی طور پہ اجازت دی گئی تھی کہ 2-4 ہو گئے, اب وہ جگہ جگہ پھر رہے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے. اسی طرح سوشل میڈیا یا دیگر میڈیا کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کو کسی پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو سچ کو بھی دبا دیا, جھوٹ کو ابھار دیا, یہ چیزیں نہیں. یعنی اتھارٹی ہو اور اس کے اوپر بھی کوئی اس کو لوگ مانیٹر کر رہے ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. محبوب جیلانی صاحب, کوئی آخری بات کلوزنگ ریمارکس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو صحافی کے لیے نا, جہاں پہ صحافی کو آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ اداروں کو بھی دیکھنا ہے. جو صحافی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ بندہ صحافی یہ نہیں ہے, جب ایجوکیشن آ جائے گی تو آپ کا سسٹم آٹومیٹیکلی بہت بہتر ہو جائے گا. جب آپ کا رول ریگولیشن ہوں گے تو سب کے لیے سیم ہونے چاہیے. اب چھوٹے سے لے کے بڑے تک, صحافی تک, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان بتا دیتے ہیں, ان کی انداز بتا دیتا ہے. جو کسی کی پگڑیاں اچھالنا, کسی کو ڈیگریڈ کرنا, یہ یعنی کہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اور نیوٹرل ہونے کے لیے اس کو گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایسا باضابطہ لا ہونا چاہیے جس میں ادارے بھی پابند ہوں, صحافی پابند ہوں, اور اس کی ایجوکیشن سب سے بیسک فیکٹر ہے. اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کسی کا بھی نہیں لیا جاتا, کوئی بھی صحافی ہوتا کوئی نہیں پوچھتا کہیں سے کہ آپ کا یہ کریکٹر کیا ہے اس کا. آپ جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تعلق یوز کرتے ہیں, آپ کو کارڈ جاری ہوتا ہے, آپ کام شروع کر دیتے ہیں. نہ آپ کی ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے, نہ آپ کا بیک گراؤنڈ, نہ کریکٹر سرٹیفکیٹ, نہ آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا آگے کیا ہے, یہ بات کر سکتا ہے, سوال کسی کی فیملی میں تو نہیں گھس رہا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں جنریٹ ہوتا. جو جس کا دل کرتا ہے وہ چھپوا دیتا ہے, پیپر میں آ جائے, میڈیا میں آ جائے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. پی کا ایکٹ ہو لیکن اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے, میں یہ کہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, خاص طور پہ سالٹ رینج میڈیا کلب ڈسٹرکٹ جہلم کا. میں شکر گزار ہوں, آپ سب لوگ تشریف لائے اور آپ لوگوں نے بہت اہم گفتگو کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک تو پراپر کوئی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے اینکرز کے لیے, صحافیوں کے لیے, جس کے بعد وہ جرنلزم میں آئیں, تاکہ ان کو پہلے سے چیک کر لیا جائے ان کے مائنڈ سیٹ کو. مائنڈ سیٹ کی بات انہوں نے کی, مائنڈ سیٹ بھی چیک ہونا چاہیے,
چاہیے, ایجوکیشن بھی چیک ہونی چاہیے, اور پھر یہ صلاحیت کہ کیا وہ ایک جرنلزم کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور فرض اور آنیسٹی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار, اس چیز کو چیک کیا جائے. پھر ان کو سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی صحافت کی اجازت دی جائے. اور دوسرا پھر جب وہ آ جائیں پھر ان کی کانسٹنٹ جو ہے ایک تربیت پہ یعنی ٹریننگ پہ کام ہونا چاہیے. ویسے تو ٹریننگ ظاہر ہے ہر فیلڈ میں ہی بہت ضروری ہے, لیکن جرنلزم میں بھی بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.